بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر کا لیکچر 19. اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آج ہم نے انالیسس سٹیج کا کہ ڈیٹا بیس کو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں انالیسس فیز کس طرح ہوتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انالیسس کہا جاتا ہے جائزہ لینا کسی بھی انفارمیشن کا جو ہم نے جو ریکوائرمنٹ کلیکٹ کی ہیں، جو انفارمیشن لی ہے کہ ڈیٹا بیس ہم نے کس حوالے سے بنانی ہے، تو اس کو انالائز کرنا، اس کا جائزہ لینا. اس میں a process of studying the existing system is known as analysis. جو پہلے سے ان کا سسٹم چل رہا ہوگا اس کا انالیسس کرنا. پہلے سے سسٹم جو ہے وہ اس میں کمپیوٹرائز بھی ہو سکتا ہے یا مینول بھی ہو سکتا ہے. مینول کہا جاتا ہے کہ اگر پیپر پر رجسٹرز پر وہ انٹری کر رہے ہوں، یا کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، یا مختلف ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں وہ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کر رہے ہوں، جیسے ورڈ ہے، ایکسل ہے، یا کوئی اس میں یا کوئی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹا بیس کا پہلے سے. تو جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوگا اس کو انالائز کرنا، یہ جو ہے اس کو انالیسس کہا جاتا ہے. The basic purpose of analysis is to know which activities are performed in current system. یہ جائزہ لینا کہ جو پہلے سسٹم کام کر رہا ہے اس کے کیا کیا ڈرا بیکس ہیں، تاکہ ایک نئے سسٹم کے لیے پراپر ریکوائرمنٹس جو ہے وہ طے کر لینا کہ نئے سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. The analysis also determine what should take in the new system کہ نئے سسٹم میں کیا کیا ہوگا. اس میں بیسک دو چیزیں ایک ہوتی ہیں. پہلے تو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کو انالائز کرنا، اس کے بعد جو اس کے ڈرا بیکس ہیں اس کو دیکھنا، نئے سسٹم میں کیا کیا نئے آپشن ہوں گے، نئی ڈیٹا بیس میں کیا کیا آپشن ہوں گے ان کو دیکھنا، تاکہ ایک نیا سسٹم کے لیے نیو سسٹم جو ہے اس میں وہ تمام فیچرز ہوں جو پہلے والے سافٹ ویئر میں نہیں ہیں اور نئے سافٹ ویئر میں ہونے چاہیے، اور وہ تمام خامیاں جو پہلے سافٹ ویئر میں تھیں اب نئے سسٹم میں وہ نہ ہوں. تو اس کا انالیسس کرنا. اس میں ڈیٹیل ایک ڈیٹا بیس کے بہتر ہونے کا جو انحصار ہے، جو ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پر کر رہا ہے، انالیسس پر. انالیسس میں پہلا جو فیز اس میں آ جاتا ہے، پہلا جو سٹیپ اس میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے فیزیبلٹی اسٹڈی. آیا یہ دیکھنا کہ یہ سافٹ ویئر ہمارے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے، یعنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے، بنانا پاسبل ہے یا نہیں. اس میں کہ سافٹ ویئر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پاسبلٹی اس کی دیکھی جاتی ہے، کیا وہ ڈیٹا بیس میں جو ریکوائرمنٹ یوزر ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کسی ڈیٹا بیس میں پاسبل ہے یا نہیں ہے، یا اس میں ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے. افورڈ کرنا فائنینشلی طور پر ہوتا ہے کہ وہ اس کی اماؤنٹ کہیں اس کو کریٹ کرنے کی، ڈیٹا بیس بنانے کی اماؤنٹ اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے. جیسے ایک اگر کوئی چھوٹا کاروبار ہے یا کوئی چھوٹا ادارہ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد 100 ہے یا 200 ہے، تو اس کے لیے اگر ایک سافٹ ویئر یا ایک ڈیٹا بیس کی کاسٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب ہو تو وہ ان کے لیے افورڈ کرنا تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو افورڈ، کیونکہ اس میں صرف سافٹ ویئر کی کاسٹ ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے کمپیوٹر، پرنٹر یعنی ہارڈ ویئر کی کاسٹ آ گئی، اس کے علاوہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں ان کی سیلریز پر منتھ اس کو مینٹین کرنا، اس کی کاسٹ الگ سے. تو اس وجہ سے اس کو مینیج کرنا اس ادارے کے لیے خاصا مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھنا کہ ہمارے لیے کہ یہ سافٹ ویئر ایک پاسبل ہے یا نہیں ہے. بڑے اداروں کے لیے یہ سافٹ ویئر اس وجہ سے بہتر رہتا ہے کیوں کہ اب ازیوم کر لیں کہ اگر 2000 یا 3000 کی کالج کی اسٹرینتھ ہے تو اس کے لیے اس کو مینیج کرنے کے لیے 2 یا 3 کلرک جو ہیں یا 4 کلرک ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو ان کے ریکارڈ کو مینول ہینڈل کریں. اگر ان کی بجائے ایک ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر
کر لیا جائے تو وہاں پر جہاں پر 3 4 یا 5 کلرک اپوائنٹ کرنے ہوں وہاں پر ایک ہی پرسن ان تمام کے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتا ہے. ایک تو ان ریکارڈز کی اپڈیشن اس کو جو ہے فوری طور پر اس سے انفارمیشن گین کرنا وہ بھی آسان ہوتا ہے. یعنی اگر ڈیفالٹر لسٹ فائنڈ کرنی ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کی کتنی ریمیننگ فی ہے تو اس کے لیے اگر پیپر پر ہوگا تو اس رپورٹ کو مینیج کرنے کے لیے بھی خاصا ٹائم لگتا ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں کمپیوٹر پر تو جسٹ ایک بٹن کلک کرنا ہے اور پوری کلاس کی پورے اسٹوڈنٹس کی وہ تمام کی جو بیلنس فی ہوگا وہ جو ہے اس میں نکل آ سکتا ہے. اسی طرح باقی تمام رپورٹس جو ہیں رزلٹ کا بنانا یا باقی مختلف تو وہ فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو اس کی کاسٹ دیکھنا اس کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے, کیا ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہے, افورڈیبل ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس میں فیزیبلٹی اسٹڈی از آلسو کالڈ پری مل انویسٹیگیشن. اس کو پری مل انویسٹیگیشن یہ SDLC میں بھی آپ یہ فیز کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بنانا یا پری مل انویسٹیگیشن کرنا. It is conducted to investigate the required database system. It determines whether the proposed system is affordable, possible and acceptable. کیا یہ سسٹم ہمارے لیے افورڈیبل ہے یا پاسبل ہے, کہیں اس میں ایسی ریکوائرمنٹ تو نہیں بتائیں جو ڈیٹا بیس میں پاسبل نہ ہو. اٹ آلسو بعض اوقات یوزر جو ہیں وہ ایک ہی بات پر اڑ جاتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے ہی مینیج کرنا ہے جو کہ ڈیٹا بیس میں پراپر وے نہ ہو. جو ڈیٹا بیس کا پراپر وے ہوتا ہے اس کے مطابق اگر وہ یوزر ڈیمانڈ نہ کرے تو اس میں کئی اس ٹائپ کے بھی یوزر آ جاتے ہیں اس میں. اٹ آلسو ڈٹرمن دی ایریا آف دی پروجیکٹ دیٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ فرسٹ. اور اس بات کا تعین کرنا کہ سافٹ ویئر کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. اور اس میں اسپیسیفک فنڈ از الوکیٹڈ آفٹر پروجیکٹ از سلیکٹڈ. جب طے ہو جاتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر بنانا ہے, ایک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے کہ اس میں فنڈ ایک ایلوکیٹ کر کے رکھ دیتی ہے, الگ سے کر کے رکھ دیتی ہے پیسے یا فنڈ, تاکہ جب سافٹ ویئر کمپلیٹ ہو تو اس کی ریمیننگ پیمنٹ, کیونکہ کچھ ایڈوانس دی جاتی ہے کچھ پھر ریمیننگ پیمنٹ دی جاتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سافٹ ویئر کا آرڈر دے دیں, جب سافٹ ویئر ڈیولپ ہو کر وہ انسٹالیشن کے لیے آئیں, انسٹال کریں, تو وہ آرگنائزیشن کہے کہ ہمارے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں, تو اس کے لیے پہلے سے فنڈ جو ہے وہ اس میں رکھ لیا جاتا ہے. پلاننگ از ڈن فار پریکٹیکل امپلیمنٹیشن فار دی پروجیکٹ. A proper market analysis is also conducted along with these activities. اور ایک اس میں انالیسس کیا جاتا ہے تمام ایکٹیویٹیز کا, تاکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر میں کیا کیا آپشن ہوں گے, کس طرح ہمارے لیے وہ فیزیبل رہ سکتا ہے. تو ایک ابتدائی طور پر یہ ایک اسٹڈی کی جاتی ہے ساری ڈیٹیل میں. اسٹڈی کرنے کے بعد ایک چیز جو اور اس میں آ جاتی ہے ریکوائرمنٹ انالیسس. جب تمام ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک سے کلیکٹ کر کے ہم اس کو ایک فائل کی شکل میں, جس کو ریکوائرمنٹ انالیسس فائل یا ریکوائرمنٹ فائل کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹ کہتے ہیں, اس میں تمام میں لکھ لی جاتی ہیں. تو پھر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس انفارمیشن کو کس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. ایک ڈیٹا بیس میں جو ٹیبلز بنتی ہیں تو اس ساری انفارمیشن کو کس طریقے سے ٹیبلز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. جیسے ایڈمیشن کی ٹیبل بنا لی, رزلٹ کی بنا لی, یا اس میں ایگزامینیشن کے حوالے سے مختلف ایوارڈ لسٹ کی یا اس کی بنا لی رزلٹ کی. اس کے علاوہ ٹیچرز کی جو ہے اس میں رجسٹریشن, پھر اس کے علاوہ اس میں ان کی سیلری کا یا ایکسپنسز کا پروفٹ اینڈ لاس, اور اس میں جو کیش بک ہے یا اس کو سارا مینٹین کرنے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے. پھر ان کا ریلیشن شپ کہا جاتا ہے کہ ریلیشن شپ کس ٹیبل کا آپس میں بنائیں, تاکہ ڈیٹا ریڈنڈنسی جو ہے وہ اس میں خاصی کم ہو جائے. ڈیٹا کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ڈیٹا کی ریپیٹیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی سافٹ ویئر میں کمپلیکسٹیز ہوتی جائیں گی, ایڈیٹنگ میں پرابلم ہوگی. کل کو ڈیٹا بیس میں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہیں تو اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو ان تمام ریکوائرمنٹس کا ڈیٹیل کے ساتھ جائزہ لینا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریکوائرمنٹ انالیسس. کہ ریکوائرمنٹ انالیسس از کنڈکٹیڈ ٹو کلیکٹ دی ریکوائرمنٹ فار دی پروجیکٹ
The requirement include the possible input for database and required functionality of the project, کہ اس میں ڈیٹا بیس کے لیے کیا کیا انپٹ ہوگی. وہ اس ڈیٹا بیس کے لیے دو طرح کی یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اس میں فنکشنل ریکوائرمنٹ اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. ایک اور ڈومین ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں. تو اس میں فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹ دیکھی جاتی ہیں اور ڈومین ریکوائرمنٹ بھی دیکھی جاتی ہیں, جو فردر آگے کلاسز میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. عام روٹین میں فنکشنل ریکوائرمنٹس کہ کیا کیا ہم نے سافٹ ویئر میں بنانا ہے اس کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہم نے بنانا ہے, اس کے لیے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اور باقی تمام ریکوائرمنٹ دیکھی جاتی ہیں. سافٹ ویئر کی ایفیشنسی دیکھی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ایفیشینٹ رہے گا, اور مختلف اس میں آپشنز آ جاتے ہیں. ڈومین میں آ جاتے ہیں کنڈیشنز کے حوالے سے کہ کنڈیشنز کون کون سی اپلائی ہوں گی, یہ سارا ڈیٹیل. دی یوزر ڈسکرائب دیئر ریکوائرمنٹس اینڈ ایکسپیکٹیشنز فرام دی پرپوز سسٹم, کہ یوزر جو ہیں وہ تمام ریکوائرمنٹ یا ایکسپیکٹیشن جو ہیں اس پرپوز سسٹم کی کیا ہوں گی اس کو دیکھے گا. تھرڈ اس میں آ جاتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ, کہ پروجیکٹ کی ایک پلاننگ کی جاتی ہے. کمپریہنسو پلاننگ اینڈ شیڈیول مسٹ بی ڈیولپ ٹو کمپلیٹ دی پروجیکٹ سکسیزفلی, کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ کو پراپرلی کس طرح ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے جو کاسٹ فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے آ جاتے ہیں, کہ اس میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کاسٹ ہوگی, کہ ہارڈ ویئر میں کمپیوٹر ہے, اس کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ ہے, ماؤس ہے, اگر اسکینر یوز ہو رہا ہے تو وہ اس میں آ جائے گا, مائکرو فون یوز ہو رہا ہے تو وہ اس میں آ جائے گا, بار کوڈ سسٹم ہے تو وہ اس میں ان پٹ کے طور پر. اس طرح آؤٹ پٹ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں, پرنٹر ہے, پلاٹر ہے, ٹھیک. یا اگر ڈیٹا کمیونیکیشن ہے تو اس کے لیے کمیونیکیشن سورسز کے لیے موڈیم یا باقی جو نیٹورکنگ کاسٹ ہے وہ اس میں آ جائے گی. سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہم پرچیز کریں گے رجسٹرڈ سافٹ ویئر تو اس کی کاسٹ ہے تو وہ پے کرنی پڑے گی. سیلریز آف ٹیم ممبرس, کہ جتنے لوگ اس سافٹ ویئر کے ساتھ انوالو ہوں گے جو ڈیٹا انٹری کر رہے ہوں گے ان کی جو پر منتھ سیلری ہے وہ اس کی کاسٹ کتنی ہوگی. اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ ہم نے سال میں اتنے پیسے ان کو دینے ہیں تو کیا ہم ان سے اتنا بینیفٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. اگر بینیفٹ کم ہو, سیلری زیادہ ہو, کاسٹ زیادہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے سافٹ ویئر سوٹیبل نہیں ہوتا. اگر بینیفٹ کہیں زیادہ ہو اور کاسٹ کم ہو تو پھر وہ چیز, جیسے یہ کامن سی ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز پرچیز کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کے بینیفٹ اور کاسٹ کو سامنے رکھتے ہیں. اگر کاسٹ کم ہو اور بینیفٹ زیادہ ہو تو پھر آپ پرچیز کرتے ہیں. تو اسی طرح فورتھ اس میں آ جاتا ہے ڈیٹا انالیسس, کہ ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے, اس کی مختلف قسم کے ڈائیگرامز بنائے جاتے ہیں. جیسے مختلف جو ماڈلز ہیں, ای آر ماڈل ہے, ریلیشنل ماڈل ہے, وہ بنائے جاتے ہیں. مختلف ڈائیگرام جیسے ڈی ایف ڈی ہے یا اور مختلف ڈائیگرامز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ایک پراپر اسکیچ کی فارم میں لکھا جائے. تو ڈیٹا انالیسز از این امپورٹنٹ اسٹیپ آف انالیسز وائل ڈیزائننگ اے ڈیٹا بیس انوالو دی فالوئنگ ایکٹیویٹیز. پہلا اس میں آ جاتا ہے ڈی ایف ڈی یا ڈیٹا فلو ڈائیگرام. ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں عام روٹین میں فلو آف ڈیٹا دیکھا جاتا ہے. اس میں کنڈیشنز جو ہیں وہ مینشن نہیں ہوتی. جیسے جو چیک لگاتے ہیں ہم, کنسٹرینٹ لگاتے ہیں یا کیز لگاتے ہیں کہ کس میں کون سا پراپر ڈیٹا جو ہے وہ انٹر ہوگا, وہ اس میں مینشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے ڈیسیژن ٹیبل. پھر تھرڈ اس میں آ جاتا ہے ڈیسیژن ٹری. ڈیسیژن ٹیبل تو کنڈیشنز عام روٹین میں ڈیسیژن ٹیبلز میں دیکھی جاتی ہیں. جیسے اف کنڈیشن ہم لگاتے ہیں تو اس کے لیے جو اینالسٹ ہوتا ہے وہ اف کنڈیشن نہیں لکھتا بلکہ وہ ڈیسیژن ٹیبل بناتا ہے. جو پروگرامر ہوتا ہے وہ ان ڈیسیژن ٹیبل جو انالیسز رپورٹ میں یا اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹ میں جو ڈیسیژن ٹیبلز بنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر پھر اف کنڈیشن لگاتا ہے. وہ جو لینگویج یوز کر رہا ہو اس کے مطابق وہ اس کا سینٹیکس لکھے گا, کس طرح کنڈیشن لگنی ہے کیا ہوگی. تو اسی طرح ڈیسیژن ٹیبل کے علاوہ ڈیسیژن ٹریز بنائی جا سکتی ہیں. یہ مختلف آگے آپشن آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس میں
ڈیٹا انالیسس جب کیا جاتا ہے تو مختلف قسم کے ڈائیگرام بنائے جاتے ہیں. یہ ڈائیگرام کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریکوائرمنٹ کو سمجھنا یا سمجھانا وہ خاصا آسان ہو جاتا ہے. اگر تھیوریٹیکل فارم میں پیراگراف کی شکل میں اگر لکھا ہوا ہوگا تو وہ پراپر فارم میں اتنا نہیں ہوگا یا اس کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ ڈائیگرام کی شکل میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ انالیسس کے مختلف یہ سٹیپس ہے کہ جب ڈیٹا بیس کو ہم انالائز کرتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں تاکہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے سے پہلے یہ ساری ریکوائرمنٹ فائنل ہو جائیں، اس کے بعد ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک انفارمیشن ملتی گئی تو اس کو ساتھ ساتھ ڈیزائن کرتے گئے، کیونکہ بار بار اس کو ایڈٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے پہلے یہ ساری ریکوائرمنٹ دیکھی جاتی ہیں، ان کے مختلف ڈائیگرام بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ فائنل ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنی ہے، اس میں ٹیبلز کتنی بنیں گی، کس کس ٹیبل کا آپس میں لنک ہوگا، ریلیشن شپ کس طرح ہوگا. تو یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو نیکسٹ آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.